کہا کہ دیکھو میرا آخری وقت ہے، تمہارے بطن سے جو بچہ پیدا ہو اس کو پہلے مکتب میں بھیجنا، اس کو قرآن پڑھانا، اس کے بعد جو پڑھانا ہو پڑھانا۔ بچہ پیدا ہوا، سارے کا انتقال ہو گیا، باشعور ہوا، تو اس کی ماں نے پہلے مکتب میں اپنے بچوں کو بھیجا، اور جب مکتب میں گیا معلم کے سامنے، استاد کے سامنے بیٹھا، اب پڑھا، کتاب کھولا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا، اے فرشتوں جاؤ، جو میرے صفت رحمان الرحیم کو بیان کرتا ہے، اب اس کو پکارتا ہے، میرا نام لیتا اس کا باپ یہ عذاب قبر میں نہیں رہے گا، اس کو عذاب قبر سے نکال دے۔ میرے محترم، یہ کتنا بڑا یہ مقام ہے، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، یہ کتنی بڑی چیز عطا کی جا رہی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کی اہمیت ہمارے دل میں نہیں ہے۔ ظاہر کی اہمیت تو ہے لیکن باطن کی اہمیت نہیں ہے۔ میرے محترم، یہ ظاہر کیا دن کی ہے؟ آپ دیکھتے ہیں چند دن 40 50 60 70 80 100 پڑتے انسان ختم ہو جاتا ہے۔ بتائیے اس کے بعد جو ہمیشہ ہمیں زندگی ملنے والی ہے اس کے لیے آپ نے کیا تیاری کیا ہے؟ میں سناتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا کہ دیکھو ایک آدمی ہے، اس کے پاس 3 بھائی ہے، 3 بیٹا ہے اس کے پاس۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس شخص نے سب بیٹوں کو ایک کے بعد ایک نے بلایا، اب پوچھا دیکھو بیٹے میرے جانے کا وقت قریب آ گیا، پہلے بڑے بیٹے کو بلایا، بتاؤ میرے مرنے کے بعد میرے ساتھ چلو گے؟ کہا کہ نہیں ابا آپ کے ساتھ کیسے جائیں گے، بس آپ کی خدمت کیا، معاملہ ختم۔ دوسرے بیٹے کو بلایا، کہا کہ دیکھو بیٹے میرے جانے کو تیار ہوں، کیا میرے ساتھ جانے کو تیار ہو؟ کہا کہ نہیں ابا قبرستان تک جائیں گے، اس کے بعد نہیں جائیں گے۔ اور تیسرے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا بتاؤ میں جانے کو تیار ہوں، کہا تو میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو؟ کہا کہ جی ابا میں آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ وہ کیا ہے، وہ 3 بیٹے کیا ہیں؟ غور سے سنیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا بیٹا جو تھا وہ اس کا مال تھا، وہ مال کو بلا کر پوچھا کہ بتاؤ میرے ساتھ تم جا سکتے ہو؟ تو مکی بات ہے، مال ساتھ قبرستان تک بھی نہیں جاتا ہے بلکہ گھر ہی میں رہتا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھتا ہے۔ اور دوسرا بیٹا جس نے کہا کہ ابا قبرستان تک میں آپ کے جاؤں گا، یہ اس کی اولاد ہے، اس کے رشتہ دار ہیں جو کہتے ہیں کہ میں قبرستان تو آپ کو لے جاؤں گا لیکن اس کے بعد آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ اور چھوٹا بیٹا وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے اعمال صالحہ ہیں، اس نے کہا کہ ہاں ابا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، جہاں آپ جائیں گے وہی میں جاؤں گا، یہ عمل صالح ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہاری چیز تمہارے ساتھ جانے والی ہے، اس کی تم تیاری کرو، اس کا انتظام کرو۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے میرے محترم، میں نے آخر بیٹے کا انتظام نہیں کیا، اس کو ہم نے پیدا نہیں کیا، اس کو ہم نے وجود نہیں بخشا، بتائیے ہمارے ساتھ کون جائے؟ اس لیے میں اپنے بھائیوں سے، نوجوانوں سے، بزرگوں سے کہتا ہوں بھائی دنیا کے چند دن کی ہے، رزق کا وعدہ تو اللہ نے دے دیا ہے، ما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، کہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں رہنے والی چلنے والی ہیں اللہ نے اپنے کو اس کی ذمہ داری لے لی ہے۔ اس کے بارے میں ہم کو کیا سوچنا ہے؟ سوچنا تو ہے جہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اور جس کے لیے اللہ نے یہاں بھیجا، آدم کو اتارا، اس کے لیے سوچنا ہے کہ ہم کیا تیاری کر کے جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ کیا لے کے ہم جا رہے ہیں، کیا چیز ہمارے ساتھ جا رہی ہے، اس کی تیاری کرنی ہے۔ ارے کہ بھائی یہ ادارہ یہ اس تیاری کا ایک سبب ہے، یہ زینہ ہے۔ یہ بچے 2 بچے، یہ معصوم بچے انہوں نے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا ہے۔ دنیا والے سمجھتے ہیں ارے اس سے کیا اس کو حاصل ہوگا، خدا کی قسم اس کو وہ حاصل ہوگا کہ دنیا کی کوئی دولت اس کو حاصل نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حدیثوں کے اندر فرمایا ہے، ایک حدیث میں میں نے ابھی پڑھی ہے، اللہ کے نبی نے یہ اعلان کیا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے، جو قرآن کو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے، وہ سب سے بہتر ہے۔ اللہ نے دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں اس کے بارے میں اعلان نہیں کیا وہ سب سے بہتر ہے، بلکہ قرآن کے پڑھنے پڑھانے کو سب سے بہتر کہا ہے۔ یہ بہتر حاصل کرنے والے، ان کے پڑھانے والے